کلام پاک کا فیضان عام زندہ باد، شراب عشق رسول انام زندہ باد۔ حضرات، رب تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی مقدس آیتوں کی تلاوت سے مجلس میں نور علی نور کی فضا قائم ہو گئی ہے۔ آواز سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مجلس میں نور علی نور کی فضا قائم ہو گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رحمت و نورانیت کی فصل بہار متاع سکون و قرار لے کر گلشن قلب و ضمیر میں جلوہ فگن ہو گئی ہے۔ دوستو، افسردہ چہرے، پژمردہ دل، آزردہ آنکھیں، سب آزردہ آنکھیں اسی روح پرور اور اسی پرکیف منظر کو دوبالا کرنے کے لیے خدائے وحدہ لا شریک کی عظمت و کبریائی کا ترانہ گنگناتے ہوئے چلے۔ حضرات، اس بارگاہ میں شعر سنا رہا ہوں کہ جس کی بارگاہ پہ دل جس کا تخیل نہیں کر سکتا، آنکھیں جس کا ادراک نہیں کر سکتی، دماغ جس کا تصور نہیں کر سکتا، جس کی یاد میں شب زدار لہلہاتے ہیں، ذرہ ذرہ جس کی کائنات کا خوش منظر ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ دوستو، اسی کی یاد میں سبزہ زار لہلہاتے ہیں، اسی کی یاد میں کلیاں کھلتی ہیں، اسی کی یاد میں پھولیں مسکراتی ہیں، اسی کی یاد میں شاخیں جھومتی ہیں، اسی کی یاد میں موجیں گھومتی ہیں، تو اسی کی یاد میں چار مصرے پیش کرتا ہے۔ شمس الزمان خان کی گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے۔ پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر ذرا سا بولے سبحان اللہ۔ اگر ہاتھ سلامت ہے تو بے باکی کے ساتھ اٹھائیے، اگر ہاتھ میں کچھ خرابی ہے تو نیچے رکھیے، دعا کر دوں گا ہاتھ صحیح ہو جائیں گے۔ پورا مجمع اٹھا کر بولے سبحان اللہ اور ہاتھ اٹھائے رہیں۔ یہ شعر ملاحظہ کیجئے، حمد باری کا شعر پیش کر رہا ہوں کہ گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پہ گفتگو تیری ہے، اور ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگتا ہوں بو تیری ہے، سونگتا ہوں بو تیری ہے۔ دوستو، آپ کلام پاک کے مقدس آیتوں کے ذریعے محفل پاک کا آغاز ہوتے ہوئے سنا اور اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرات، وہ کلام پاک جسے پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے اور دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جب میں بولوں تو میری طرف توجہ دیجئے، جس کی طرف آپ کی نگاہیں ہیں وہ میرا بیٹا ہے۔ بیٹا کی طرف بعد میں دیکھیے گا، پہلے باپ کی طرف دیکھیے۔ پورا مجمع ملاحظہ کیجئے۔ حضرات، آئیے میں آپ کو یہ پیغام دے دوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ میں تو ہندوستان کی اکثر جگہوں پہ یہ پیغام دیتا ہوں، اپنے گاؤں میں بھی پیغام دے رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دینی چیزوں سے بالکل نہ غافل ہیں۔ حضرات، قرآن پاک کی وہ مقدس آیتیں جسے اگر صبح اٹھ کر پڑھا جائے تو دین دونا رات چگنا ترقی ہونے لگتی ہے۔ حضرات، لیکن یہ قوم صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتی۔ ہماری خواتین، ہماری اسلام کی ماں بہنیں بھی صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتی ہے۔ یہ قوم صبح اٹھ کر چائے خانے پہ جا کے اخبار پڑھنا پسند کرتی ہے، دنیاوی نیوز لینا پسند کرتی ہے، مگر رب کا قرآن پڑھنا پسند نہیں کرتی۔ حضرات، یہ خواتین بھی بڑی عجب ہیں، صبح اٹھ کر دنیاوی باتوں میں مشغول ہو جاتی ہے مگر رب کا قرآن نہیں پڑھتی۔ حضرات، ایک پیغام آپ کے حوالے کر دوں، صبح اٹھیں تو آپ قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کریں۔ حضرات، یہی آپ کا ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو کسی سے سنوا لیا کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ پڑھنے والوں سے زیادہ ثواب سننے والے کو ہوتا ہے۔ حضرات، تو آئیے آپ کے حوالے یہ پیغام کہ آپ کی زندگی کو دیکھتے ہوئے مجبوراً شمس الزمان خان کو بولنا پڑتا ہے کہ اخلاق و محبت کا عنوان نہیں پڑھتے، سرکار دو عالم کا فرمان نہیں پڑھتے، اور ہم کیسے مسلمان ہیں کہ وقت سحر اٹھ کر اخبار تو پڑھتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے، مگر قرآن نہیں پڑھتے۔ حضرات،
کرتے ہیں جس قوم کے اسلاف صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرات جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر بھی لاجواب ہو جاتا ہے، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے وہ بھی بے مثال ہو جاتا ہے۔ خواتین بیٹھے بیٹھے سن نہیں ہوں گی، میں ان کے حوالے پیغام دیتا ہوں۔ 4 مصرع پہلے 2 مصرے میں نبی پاک کے معراج کا واقعہ ہے، اور لاسٹ کے 2 مصرے میں خواتین کو پیغام کہ کس کو معلوم کہ جشن چراغا ہوگا، عرش والا ہی عرش کا مہماں ہوگا۔ یہ دور دراز میں گھومنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیے، آخر تک بیٹھیے۔ میں اپنی خواتین کے حوالے پیغام دے رہا ہوں، ماں و بہنا اس واقعے کو یاد رکھیے کہ غوث پاک کی ماں جب صبح اٹھتی تھی تو 18 پارہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، دنیاوی کاموں میں مشغول نہیں ہوا کرتی تھی، دینی کاموں میں مشغول ہوا کرتی تھی۔ تو پیٹ کا بچہ کیا بن کے نکلا ملاحظہ کیجئے کہ کس کو معلوم کہ جشن چراغا ہوگا، عرش والا ہی عرش کا مہماں ہوگا۔ اور غوث کے ماں کی طرح ماں کی تلاوت کرنا، پیٹ کا بچہ بھی تیرا حافظ قرآن ہوگا، پیٹ کا بچہ بھی تیرا حافظ قرآن ہوگا۔ ہمارے محلے کے نمائندگی کرنے والے بڑے بڑے حضرات تشریف لا رہے ہیں، ہمارے شفیع احمد بھائی تشریف لا رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد دیگر افراد بھی تشریف لائیں گے۔ حضرات ماحول بہت ہی خوش منظر ہے، انشاءاللہ آج چچا کی موجودگی میں بچے کی بھی نظامت اسی انداز میں ہوگی جس انداز میں پورے ہندوستان میں نظامت کرتا ہوں، اور چچا کی بھی نظامت ہوگی۔ آج بچے اور چچی کی نظامت سنیے۔ شاعر اسلام جناب ارشاد اتر جناج پوری اور جناب شمشیر نیپالی اور جناب اقبال سمستی پوری اور جناب اسلم گونڈوی کی آواز میں یہ تمامی شعراء موجود ہیں، اور خاص طور سے جلسے کے خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المقتدر خان جالوی اور خصوصی خطیب بھاگلپور کی نمائندگی کرنے والے خاندان اہل بیت کی انقلاب آفی شخصیت پیر طریقت حضرت سید فراز حسنی فارسی بھاگلپور بہار تشریف لا چکے ہیں، ان کا نورانی بیان ہوگا، پھر انشاءاللہ آخر میں محفل سما کا بھی پروگرام ہوگا، آپ شرکت کیجئے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں کہ جلسے میں 3-4 طرح کے لوگ آتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ آتے ہیں جو جلسہ کی سجاوٹ دیکھ کے چلے جاتے ہیں، ایک وہ لوگ آتے ہیں جو مقرر کی صورت دیکھ کے چلے جاتے ہیں، اور ایک وہ لوگ آتے ہیں جو کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں، اور ایک وہ لوگ آتے ہیں جو جلسہ سمجھنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرات جو پنڈال دیکھنے آتے ہیں وہ پہلے چلے جاتے ہیں، جو مقرر کو دیکھنے آتے ہیں علماء کرام کو وہ اس کے بعد جاتے ہیں، اور جو صرف کھانا کھانے آتے ہیں بیوقوفوں کی طرح کھا کے چلے جاتے ہیں وہ اس کے بعد جاتے ہیں، اور جو جلسہ سمجھنے کے لیے آتے ہیں وہ آخر میں جاتے ہیں۔ تو دیکھوں گا کتنے لوگ جلسہ سمجھنے کے لیے آئے ہیں، آخر میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ جو جلسہ سمجھنے کے لیے آیا ہے ذرا سا ہاتھ اٹھا کر ثبوت دیجئے۔ اب آپ نے محفل میلاد رسول میں وعدہ کیا ہے، مومن جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی تکمیل ضرور کرتا ہے۔ حضرات آپ وعدے کی تکمیل کیجئے، انشاءاللہ آخر میں آل رسول کی دعا ہوگی۔ دوستو اس خاندان کے افراد میں سے ایک فرد تشریف لا رہا ہے جس خاندان نے کربلا کے میدان میں 72 نفوس قدسیہ کو پیش کر دیا تھا۔ امام حسین کے خاندان سے یعنی نبی پاک کے خاندان سے ایک لاجواب شخصیت سید حضرت حسن فراز حسنی وارسی بھاگلپور بہار تشریف لائیں گے۔ آخر میں ان کی دعا ہوگی، انشاءاللہ ان کی دعا قبول ہوگی اور آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا۔ تو آئیے ذرا سا تمہید کے طور پر چند جملے پیش کر دوں۔ قرآن 2 ہے، بہت سارے لوگ تو جانتے ہیں کہ ایک ہی کو قرآن کہتے ہیں، میں کہتا ہوں قرآن 2 ہے۔ ایک وہ قرآن جو جزدان میں ہے جسے ہم پڑھتے ہیں، ایک وہ قرآن جو چلتا پھرتا قرآن ہے۔ ایک صاحب نے اعتراض کیا تھا ایک قرآن کو تو ہم جانتے ہیں جو جزدان میں ہے اور چلتا پھرتا قرآن ہے اسے ہم نہیں جانتے۔ میں نے کہا جو جزدان میں ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، جو چلتا پھرتا قرآن ہے وہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صاحب قرآن ہے۔
چلتا پھرتا قرآن میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ چلتے پھرتے قرآن میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوستو شاعر نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کس انداز میں کہتا ہے ملاحظہ کیجئے۔ شاعر نے کہا کہ عرش اعظم کا وہ مہمان لیے بیٹھی ہے۔ دیکھیے پوسول بہت مشہور جگہ ہے، سننے میں آتا ہے دوسرے لوگوں کو کہ پوسول کا بچہ پڑھا لکھا ہے، وہ لوگ بھی سننے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اپنی آبرو بچائیے اور میری بھی آبرو بچائیے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، شعر کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ذرا سا میں وقت اس لیے لے رہا ہوں کہ شعراء کرام فارغ ہو کے تشریف لے آئیں۔ حضرات تو آئیے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ عرش اعظم کا مہمان میرے مصطفیٰ ہے، محبوب رحمان میرے مصطفیٰ ہے۔ شاعر نے کہا، کیا کہا ملاحظہ کیجئے کہ عرش اعظم کا وہ مہمان لیے بیٹھی ہے۔ ذرا سا اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ شاعر نے کہا میرے نبی کی تعریف کرتے ہوئے کہ عرش اعظم کا وہ مہمان لیے بیٹھی ہے، یعنی محبوب رحمان لیے بیٹھی ہے، اور مریم کو ملے صاحب انجیل مگر آمنہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے، آمنہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے۔ تو آئیے صاحب قرآن کی تعریف کرنے کے لیے حمد باری کے ان جملوں کے ساتھ ندی کی تعریف کرتے ہوئے رب تبارک و تعالی۔ دیکھیے گلاب بھائی شروع ہو گئے، اب پورا مجمع شروع ہوگا۔ حضرات آئیے، چونکہ میں اپنے گاؤں میں اناؤنسری کر رہا ہوں اس لیے آج دوسرے انداز میں ملاحظہ کیجئے۔ آئیے میں آپ کے حوالے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات قابل تعریف و توصیف ہے تو دوستو وہ جان عالمین، طٰہٰ و یاسین، امام المرسلین، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، یعنی مدنی تاجدار، نائب پروردگار میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آئیے رب تبارک و تعالیٰ کے بعد جو ذات قابل حمیدہ ہے اسی کی مدح سرائی کرنے کے لیے باب مدح نبی کو کھولا جائے، در نعت نبی کو وا کیا جائے، بس اس اعتراف کے ساتھ کہ میں کیا ہوں، میری مدح کیا ہے اے شہ شہاں، حسان و فرزدق ہے جہاں عاجز و حیراں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ آئیے دوستو مخلوقات میں سب سے عظیم تر، کریموں میں اکرم، جمیلوں میں اجمل، حسینوں میں حسن، یعنی جن کا ذات عالی گلدستہ جمال و کمال ہے، جن کا جمال جہاں آرا نمود سحر کی نوید دیکھا ہے، جن کے سیاہ دراز گیسوں کے سامیانے تلے رات مسکراتی ہے، یعنی میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لا رہے ہیں۔ مداح بمثال جناب عرفان اس شعر کے ساتھ میں آغاز کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں کہ ہر ایک لفظ معطر نبی نبی بولے، پورا مجمع محبت سے بولے سبحان اللہ، کہ ہر ایک لفظ معطر نبی نبی بولے، اگر غزل میں سخنور نبی نبی بولے، درود پڑھ کے سلاؤں میں اپنے بچے کو، سویرا ہو تو میرا گھر نبی نبی بولے۔